السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہم بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں، جو کہ بہت زیادہ کامن ہے۔ تقریباً 80% لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو ہم نے دیکھیں، کوئی بھی بیماری ہے اس کا آپ کو سوشل میڈیا پہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی آگاہی ہو جائے، آپ کو اویئرنیس ہو جائے اس بیماری سے متعلق۔ ظاہر ہے علاج یا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ خود نہیں کر سکتے، نہ آپ کسی سوشل میڈیا یا نیٹ سے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیشہ آپ کو اپنے کوئی بھی قریبی جو ڈاکٹر ہے کنسرن، جو اس شعبے سے متعلق ہے، اس سے آپ رابطہ کرتے ہیں اور وہی آپ کو پراپر جو ادویات ہیں آپ کی بیماری کے لیے وہی آپ کو بتائے گا۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہی ہو، پتہ ہو ان چیزوں کا۔ تو آج جو ہم آپ کو جس بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے ڈپریشن۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈپریشن کی علامات جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو سب سے پہلی جو اس کی علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ سیڈنیس آف موڈ، مطلب دل اداس رہتا ہے کہ کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا۔ تو اس میں بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کو ایک ہوتی ہیں نارمل، جو لائف میں آپ کو جو لائف کی جو بھی کچھ اپس اینڈ ڈاؤن جو ہوتے ہیں، اوپر اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ اپنی نارمل لائف میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو ڈپریشن کا جو دل اداس ہوتا ہے، جو اس کی سیڈنیس ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سب کچھ ٹھیک بھی جا رہا ہے پھر بھی آپ اداس رہے۔ تو یہ بڑی کامن ایک اس میں ہوتی ہے، سیڈنیس آف موڈ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے بندہ ہر ٹائم اداس رہے گا، اس کا ارد گرد چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی پھر بھی وہ اداس رہے گا۔ تو یہ سب سے پہلی اس کی ہے سیڈنیس آف موڈ جو ہے۔ اس کے بعد ہے لاس آف انٹرسٹ، کہ کسی بھی کام میں دل نہیں لگنا، کہ کوئی بھی کام کرے چاہے وہ جاب میں ہو کچھ بھی ہو تو اس کا دل ہی نہیں لگے گا، ہر ٹائم وہ سوچ میں ہوگا جو بھی اس کو ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہے، تو اس کا انٹرسٹ ہی نہیں کسی چیز میں رہے گا۔ تو تیسری بات جو اس کی علامت آتی ہے وہ ہوتا ہے ایکسیسو گلٹ، کہ ہر ٹائم اپنے آپ کو کوستے رہنا، ہر ٹائم نیگیٹو رہنا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میری وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو ایک ایکسیسو اسے گلٹ رہتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اس کی علامت آتی ہے وہ ہوتی ہے فزیکل ویکنیس، کہ جسم کمزور سا رہتا ہے، سستی سی رہتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے ہر ٹائم۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز وہ اس میں آ جاتی ہے وہ ہے سلیپ ایب نارمیلٹیز، مطلب نیند جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، انسان جاگتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو کھانے پینے کی جو اس کی روٹین ہوتی ہے اس میں بڑا فرق آتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عموماً جو ہوتا ہے کچھ مریضوں میں بھوک کم لگتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ کھاتے نہیں ہیں زیادہ، اس کی وجہ سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ میں عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو ویٹ گین، موٹاپا وغیرہ اس طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی کامن چیزیں ہیں ڈپریشن کے مریضوں میں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سوسائڈل تھاٹس، کہ کچھ بھی اگر گڑبڑ ہو جائے تو اس کو آتا ہے کہ میں زندہ ہی کیوں ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ بھی ڈپریشن کی طرف ہی اس کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جتنی بھی میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، اگر ان کا دورانیہ جو ہے 2 ہفتے سے زیادہ ہو، کسی بھی آپ اپنے ارد گرد مریض دیکھیں یا اپنی فیملی میں کسی کو دیکھیں اس میں یہ علامات ہوں اور وہ 2 ہفتے سے زیادہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہے۔ تو اب کیا وجوہات ہوتی ہیں، ڈپریشن ہوتا کیوں ہے، کیا وجہ ہیں؟ اس کی بیسیکلی 2 وجوہات ہیں، ان کو ہم ایک کہتے ہیں بایولوجیکل کازز اور ایک ہوتی ہیں سائیکولوجیکل کازز۔ تو جو بایولوجیکل کازز ہیں وہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، اگر وہ کم ہو جائیں یا ان میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ وہ کیمیکلز جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ ہوگا، اس میں سیروٹونین، ڈوپامین اور نور ایپینفرین ہے۔ تو اگر ان کا کوئی کمی ہو جائے تو اس سے بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ دوسری ہیں سائیکولوجیکل کازز جو ہے کہ ہر ٹائم اندر نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں مائنڈ میں، وہ جب نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ بندہ آگے موو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک کامن چیزیں ہیں جو اس کی وجوہات ہیں۔ اب باری آتی ہے اس کے علاج کی طرف۔
تو جو علاج بھی ہے اس کا وہ ہے 2 طریقوں کا، اس میں ایک ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ایک ہے سائیکو تھراپی سیشنز۔ تو سب سے پہلے ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ کیمیکلز ہیں، تو ہم کچھ دوائیاں دیتے ہیں، وہ ان کیمیکلز کو ٹھیک کرتی ہیں، جس کی وجہ سے موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کافی ٹائپس ہوتی ہیں، وہی بات ہے کہ وہ آپ اپنے قریبی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو آپ کی ایج اور اس کے حساب سے وہ آپ کی جو میڈیسن اس کی ڈوز وغیرہ وہ دے گا۔ دوسری میں نے کہی تھی کہ سائیکو تھراپی سیشنز ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتے ہیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے سیشن ان اے سینس کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی جو بھی آپ کو ڈپریشن میں بیماری لے کے جا رہی ہے وہ اس کی نشاندہی کریں گے، پھر اس کو حل کے لیے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، پھر اس کے بعد اگر وہ نہ ہو تو اس سے کوئی الٹرنیٹ کوئی اور چیز بتائیں گے جو اس کو ٹھیک کر سکتی ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ ساری چیزیں جو آپ کو ڈپریشن کے بارے میں بتائیں، یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ٹینشن نہ بھی ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، مطلب کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے جو ہمارے ارد گرد جتنے بھی ہمارے ریلیٹیوز فرینڈز ہوں، ہمیں دیکھنا چاہیے اگر وہ ڈپریشن میں، ان کو یہ ساری وجوہات ہیں اور وہ ڈپریشن میں ہیں، تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ وہ پراپر ٹریٹمنٹ کریں، اپنے سائیکو تھراپی سیشنز لیں، اپنے قریبی سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کریں۔ لیکن ان دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جو بھی ڈپریشن میں ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ وہ خود اس فیز سے نکل سکتا ہے۔ کوئی بھی ڈپریسو تھاٹس ہیں، کچھ بھی ہے، سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں سے نکالنا ہے۔ جب تک وہ خود نہیں ٹرائی کرے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد کے لیے تب سب کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون اس بیماری میں مبتلا ہے، اس کے علاج کے لیے اس کو آگاہی کریں۔ تو آج کے جو بلاگ تھا اس میں یہی ڈپریشن کے بارے میں تھا۔ تو اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔